مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع توبہ کا فائدہ۔ دیکھیں، توبہ جو ہے ہمارے ایک انسانی ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ زندگی بامقصد گزارے، بے مقصد نہ گزارے۔ ہم زندگی بامقصد تو گزار رہے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ وہ مقصد باطل ہے، یعنی باطل کو مقصود بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا تو آپ کو مل جائے گی جو بھی آپ کا نصیب ہوگا، لیکن آخرت میں آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ توبہ کریں۔ توبہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے مقصود حیات کو پہچانیں، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کر اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اور یعنی توبہ کر لیں۔ سب سے پہلے جو ہے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب نادم ہونا، توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کا مطلب آئندہ کے لیے اچھے اعمال کرنا، برے اعمال سے باز آ جانا۔ اور توبہ اپنی اصلاح احوال کا بھی نام ہے سامعین کرام، یعنی توبہ یہ ہے کہ آپ اب تک جو غلطی کرتے آئے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلط منزل کو مقصود بنا کے آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ توبہ کر لیں، اور توبہ بھی آپ نے اکیلے نہیں کرنی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ توبہ جو ہے یہ کسی اللہ کے بندے کے پاس آپ نے جا کے کرنی ہے، یعنی جو اصل توبہ ہے، جو حقیقی توبہ ہے، جو آپ نادم ہونا چاہتے ہیں، قرآن کے مطابق آپ کو اللہ کے ایک بندے کے پاس جانا ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو بہرحال وہ طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندے کے ہاتھ پہ توبہ کریں، اسی کو آپ اپنا نگران بھی بنائیں گے، اسی سے آپ قرآن اور سنت کے مطابق ہدایت بھی لیں گے، اسی سے آپ رسول کے طریقے کا ایک نمونہ بھی سیکھیں گے، کیونکہ جو توبہ کرانے والا ہے وہ ایک کامل انسان ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک کامل انسان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور سیدھے راستے پر آپ چل پڑتے ہیں، تو اب آپ یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے، اور اب آپ ایک نئی زندگی شروع کیجئے جس کی منزل اللہ ہو، جس کا طریقہ رسول پاک کا اسوہ حسنہ ہو، اور جو اللہ کے مقامی طور پر ایک بندے کی ہدایت کے مطابق آپ وہ راستہ طے کرنے لگیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں اپنے بام عروج پر پہنچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ عروج تک پہنچ جائیں گی، اور آخرت میں یعنی دنیا میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اللہ آپ سے یہاں بھی راضی رہے گا اور آخرت میں بھی راضی رہے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ توبہ کا یہ فائدہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر توبوا الی اللہ جمیعاً کے مصداق ہو کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے، غلط منزل سے، غلط مقصد سے توبہ کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم